السلام علیکم گریڈ 5 ہوپ یو ول بی فائن۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ ٹرم کا چیپٹر نمبر 6 شیخ چلی نے انگریزی سیکھی۔ یہ ایک مزاحیہ مضمون یا کہانی ہے۔ پڑھنے سے پہلے یہاں پر کوسچننگ ہے، ان کے جوابات دیتے ہیں۔ آپ کو کیسی کہانیاں سننا پسند ہیں؟ اس کا جواب آپ کمنٹ باکس میں دیں گے کہ آپ کو کیسی کہانیاں سننا پسند ہیں۔ اپنا یا اپنے کسی دوست کا کوئی مزاحیہ واقعہ سنائیں۔ آئیں مزید جاننے۔ شیخ چلی کوئی حقیقی انسان نہیں بلکہ محض خیالی کردار ہے۔ مینس کہ یہ کوئی انسان کی سٹوری نہیں ہے، یہ صرف ایک خیال یا مزاحیہ انسان کو بنا کر خود سے اس کی سٹوری پیش کی گئی ہے۔ نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں خاص الفاظ سے۔ خوش آمد، ڈگمگانا، تہیہ، الجھن، غمزدہ، احمق۔ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ارے واہ کیا کہنے! شیخ چلی نے ایک انگریز کو انگریزی بولتے سنا۔ بے اختیار ان کے منہ سے یہ کلمات ادا ہوئے۔ پھر کیا تھا؟ ان پر دھن سوار ہو گئی کہ وہ بھی انگریزی زبان سیکھیں گے۔ جلد ہی شیخ چلی کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو انگریز کے گھر میں باورچی تھا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی بول اور سمجھ لیتا تھا۔ اس کی یہی صلاحیت شیخ چلی کے لیے دلچسپی کا باعث بنی۔ ایک روز انہوں نے باورچی سے انگریزی سیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پہلے تو باورچی نے خوب نخرے کیے، آخر بہت خوشامد کے بعد وہ راضی ہو گیا۔ اس نے شیخ چلی کو ایک لفظ یس ہاں سکھا دیا۔ شیخ چلی پھولے نہ سمائے، وہ اتراتے پھرتے کہ انہوں نے انگریزی سیکھ لی۔ اگلے روز وہ بازار گئے تو تہیہ کر لیا کہ وہ تو صرف انگریزی ہی میں بات کریں گے۔ سبزی کی دکان پر پہنچے دکاندار نے پوچھا، کہو بھائی شیخ چلی کیا چاہیے، آلو، مٹر یا گوبھی؟ شیخ چلی بولے یس۔ دکاندار نے الجھن آمیز نظروں سے انہیں دیکھا اور بولا ہم سمجھے نہیں، ایس کیے جاتے ہو؟ ارے بھائی اردو میں بات کرو۔ شیخ چلی نے تو انگریزی بولنے کی ٹھان رکھی تھی، اس لیے دوبارہ بولے یس۔ دکاندار نے کچھ بڑبڑاتے ہوئے تینوں چیزیں تو لیں اور شیخ چلی کے حوالے کر دی۔ انہوں نے پیسے ادا کیے اور آگے بڑھ گئے۔ شومئی قسمت ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک انگریز سے ٹکرا گئے۔ انگریز کے ہاتھ سے سامان کا لفافہ چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور سامان ادھر ادھر بکھر گیا۔ انگریز غصے سے چلایا، احمق انسان، تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ ایک مکہ رسید کروں تو تب دکھائی دے گا۔ شیخ چلی خوشی سے پھولے نہ سمائے کہ انگریز ان سے انگریزی میں بات کر رہا ہے۔ لگتا ہے اسے بھی معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے انگریزی آتی ہے، انہوں نے سوچا اور اکڑ کر زور سے بولے یس یس۔ انگریز نے حیرانی سے شیخ چلی کی طرف دیکھا اور ایک زوردار مکہ ان کے منہ پر رسید کر دیا۔ شیخ چلی لڑکھڑاتے ہوئے سڑک کے کنارے گیلی مٹی پر جا گرے۔ سبزی کا تھیلا ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ساری سبزیاں بکھر گئیں۔ شیخ چلی مٹی سے لتھڑے خالی ہاتھ گھر پہنچے اور اکڑ کر بولے اماں ہماری حالت نہ دیکھو، آج ہم نے وہ فر انگریزی بولی کہ گورا صاحب بھی گھبرا گئے، لگے ہاتھ پائی کرنے، ہم نے جانے دیا کہ کون جاہلوں کے منہ لگے۔ اماں خوش ہو جاؤ، تمہارا بیٹا انگریز بابو بن گیا ہے۔ انگریز بابو! ارے سودا ضائع کر آئے ہو، اب انگریزی ہی کھا کے پیٹ بھر لینا، اماں غصے سے بولیں۔ کچھ دنوں بعد باورچی نے شیخ چلی کو ایک اور لفظ نو نہیں سکھا دیا۔ ایک دن شیخ چلی کہیں جا رہے تھے کہ وہی انگریز انہیں راستے میں مل گیا اور بولا تم تو وہی احمق ہو نا جس نے مجھ سے مار کھائی تھی، وہ مکہ تو تمہیں یاد ہوگا۔ اس کی بات شیخ چلی کے سر کے اوپر سے گزر گئی، وہ مسکراتے ہوئے بولے نو۔ انگریز نے غصے سے دہرایا اور ایک زوردار مکہ شیخ چلی کو دے مارا۔ شیخ چلی لڑکھڑاتے ہوئے سڑک پر جا گرے، سر چکرا گیا، آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ مسکراتے ہوئے اٹھے اور ڈگمگاتے قدموں سے چل دیے۔ انہیں خوشی تھی کہ وہ انگریزی میں ماہر ہوتے جا رہے ہیں۔ اگلے روز وہ پھر باورچی کے پاس جا پہنچے۔ باورچی نے انہیں ایک اور لفظ ایکسیلنٹ بہت خوب سکھا دیا۔ باورچی سے انگریزی سیکھ کر واپس جا رہے تھے تو وہی انگریز انہیں پھر سے ملا۔ وہ بہت غمزدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے شیخ چلی کو دیکھا تو آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا، کہنے لگا میرے بھائی، میں نے تمہارے ساتھ بڑا ظلم کیا، تم کو مارا پیٹا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس نے مجھے اس کی سزا دی اور مجھ سے میرا اکلوتا بیٹا چھین لیا۔ شیخ چلی کو اس کی بات کہاں سمجھ میں آنی تھی، مگر وہ کچھ دیر
پہلے سیکھے نئے الفاظ کے ساتھ استعمال کا سنہری موقع ہاتھ سے کیسے جانے دیتے؟ مسکرا کر بولے ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ انگریز کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، وہ چلایا بیوقوف انسان، میرا اکلوتا بیٹا مر گیا ہے اور تم کہتے ہو ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ؟ میں نے بالکل ٹھیک کیا تھا جو تمہیں مارا پیٹا تھا، تمہارے جیسے لوگ اسی قابل ہوتے ہیں کہ… یہ کہہ کر انگریز نے شیخ چلی کی خوب پٹائی کی۔ وہاں موجود لوگوں نے مشکل سے بیچ بچاؤ کرایا۔ شیخ چلی کئی روز تک اماں سے چوٹوں کی سنکائی کرواتے رہے۔ نیکسٹ آتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ الفاظ نخرے، ناز و ادا، خوشامد، جھوٹی تعریف، اتراتے پھرنا، شیخی میں آنا، تہیہ، ارادہ، الجھن، پریشانی، غمزدہ، پریشانی یا دکھی، لتھڑا ہوا، آلودہ، ڈگمگانا، لڑکھڑانا یا ڈولنا۔ سبق کے مطابق درست اور غلط جواب کی نشاندہی رنگ بھر کر کریں۔ باورچی بہت رواں اور اچھی انگریزی بولتا تھا۔ غلط۔ باورچی نے شیخ چلی کو سب سے پہلے لفظ یس سکھایا۔ درست۔ شیخ چلی کے ہاتھ سے پھلوں کا تھیلا چھوٹ گیا۔ غلط۔ شیخ چلی کی انگریزی سن کر انگریز بھی گھبرا گیا۔ غلط۔ شیخ چلی نے انگریزی بولنے سے توبہ کر لی۔ درست۔ سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ شیخ چلی اتراتے پھرتے کہ انہوں نے انگریزی زبان سیکھ لی۔ شیخ چلی اگلے روز بازار گئے تو تہیہ کر لیا کہ وہ صرف انگریزی ہی میں بات کریں گے۔ شیخ چلی لڑکھڑاتے ہوئے سڑک کے کنارے گیلی مٹی پر جا گرے۔ باورچی نے شیخ چلی کو دوسرا لفظ نو سکھایا۔ انگریز بہت غمزدہ نظر آ رہا تھا۔ دیے ہوئے سوالوں کے جوابات لکھیں۔ یہ آپ لوگوں کا کاپی ورک ہے، یہ انشاءاللہ آپ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں دیکھ لیں گے یا آپ کاپی پر کریں گے۔ قواعد سیکھیں۔ فعل کی فاعل سے مطابقت۔ دیے ہوئے جملے توجہ سے پڑھیں۔ عرفہ کمپیوٹر سیکھتی ہے۔ اگر فاعل واحد مؤنث ہو تو فعل بھی واحد مؤنث ہوگا۔ شاہد اول آیا ہے۔ اگر فاعل واحد مذکر ہو تو فاعل بھی واحد مذکر ہوگا۔ بچے شور مچاتے ہیں۔ اگر فاعل جمع ہو تو فعل بھی جمع ہوگا۔ مثال کے مطابق فعل کی فاعل سے مطابقت قائم کرتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ مالی پودے لگاتا ہے، لگانا کی جگہ آئے گا لگاتا۔ ہاجرہ سویٹر بنتی ہے۔ لڑکیاں جھولا جھولتی ہیں۔ ہرن تیز تیز دوڑتی ہے۔ دادی جان کہانیاں سناتی ہیں۔ زاہد خط لکھتا ہے۔ دیے ہوئے جملے میں سے اسم معرفہ اسم نکرہ تلاش کر کے متعلقہ خانوں میں لکھیں اور اپنی کاپی میں ان کے جملے بنائیں۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ ایک نڈر خاتون تھیں۔ چین ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ پاکستان ایک زرخیز ملک ہے۔ احمد شہر میں رہتا ہے۔ علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ اسم معرفہ ہے اس میں محترمہ فاطمہ جناح، پاکستان، چین، احمد، علامہ محمد اقبال۔ اسم نکرہ ہے یہاں پر خاتون، ملک، ہمسایہ، شہر اور شاعر۔ ان کے جملے آپ خود کاپی میں لکھیں گے خود سے بنا کر۔ مثال کے مطابق ایک لفظ کے تمام حروف سے نئے الفاظ بنائیں اور کاپی میں لکھیں۔ اسٹوڈنٹ یہ بھی آپ کا کاپی ورک ہے، یہ انشاءاللہ آپ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں دیکھ لیں گے۔ نیکسٹ ہے کویسچن آنسرز۔ باورچی نے شیخ چلی کو کون کون سے الفاظ سکھائے؟ باورچی نے شیخ چلی کو یس، نو، ایکسیلنٹ سکھائے۔ سبزی والا کیوں الجھن کا شکار ہوا؟ سبزی والا الجھن کا شکار اس لیے ہوا کیونکہ سبزی والا سوال کچھ پوچھ رہا تھا اور شیخ چلی جواب کچھ دے رہا تھا۔ پہلی بار انگریز سے مکہ کھانے کے بعد شیخ چلی کی کیا حالت ہوئی؟ پہلی بار انگریز سے مکہ کھانے کے بعد شیخ چلی لڑکھڑاتے ہوئے سڑک کے کنارے گیلی مٹی پر جا گرے۔ شیخ چلی نے انگریزی سیکھنے سے توبہ کیوں کر لی؟ انگریز کے ہاتھوں تیسری بار مار کھانے کے بعد شیخ چلی نے انگریزی سیکھنے سے توبہ کر لی۔ آپ کو کون سی زبان بولنا پسند ہے؟
جو آپ کو زبان بولنا پسند ہے وہ آپ یہاں پر مینشن کر دیں گے اور خود اس کا جواب مکمل کریں گے۔ نیکسٹ ہے سرگرمی، ایک لفظ کے تمام حروف سے نئے نئے الفاظ بنائیں اور لکھیں۔ زبان، زاویہ، بخار، انکار، نخرہ۔ معلوم، موقع، علاج، لکڑی، وعدہ، مثال۔ صاحب، صاف، اقرار، حدود، بیمار۔ تہیہ، تندرست، ہاتھ، یتیم، یاد، ہدایت۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔